السلام علیکم۔ اور ابھی جو اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اول سے لے کر آخر تک دوستوں ہاررز پر مشتمل ہے، اور بہت ہی ہارر اسٹوری جن لوگوں کو ہارر سے مطلب انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہے، یہ ہارر بھی تو ہم سب کو مطلب اس میں بہت زیادہ وہ ایک جستجو ہوتی ہے کہ ہاں کسی کے ساتھ ہوا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے اس طرح۔ تو دوستوں یہ اسٹوری بہت ہی ہارر ہے کہ یہ ایک فیملی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی رات کو اٹھتی تھی اور کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کے باتیں کرتی تھی۔ تو پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہماری بیٹی نے ہمیں خود بتایا کہ کوئی چیز آتا ہے، کوئی انسان نما چیز، لیکن بہت ہی وحشتناک اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ آپ سب سو رہے ہوتے ہیں اور وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو، تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہوں۔ لڑکا ہے، اس وقت اس کی عمر 6-7 سال تھی، اور وہ کہتے کہ وہ لڑکا مجھ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، یعنی 11 سال کا اس طرح۔ تو گھر کے لوگوں نے سوچا کہ یہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں بس ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہو یہ وہ۔ پہلے تو یہ ہوا، پھر 1 سال 2 سال ہو گئے تو یہ چیز اور بڑھنے لگی، یعنی اس لڑکی کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک خوفناک چیز روز آپ سے ملنے آتا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو پھر آپ کو اس کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، آپ ڈرتے نہیں ہو۔ ڈر کی ایک لمٹ ہوتی ہے دوستوں، وہ پھر ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اس چیز نے اتنی مطلب مکروہ شکل اختیار کر کے پہلے اس کو اپنا عادی بنایا، یعنی اتنی خطرناک روپ میں وہ آتا تھا اور اس کو عادی بنایا۔ تو پھر اس کے کیونکہ اس کا جو ہے پورا مطلب یہی تھا اس چیز کا کہ بھئی یہ جو ہے میرے ساتھ مطلب اتنی گل مل جائے کہ اس کو مجھ سے ڈر نہ لگے، اور ساری زندگی یہ میرے قبضے میں رہے، مجھ سے کھیلتی رہے، میں جو چاہوں وہی کروں اس طرح۔ تو اس نے ایک چالاکی کی جو اندر کریچر تھی۔ تو پھر اس کے گھر والوں نے، چونکہ یہ مسئلہ مزید بڑھنے گا، اب یہ 16 سال کی ہو گئی اور یہ بے انتہا خوبصورت تھی، تو کہتے ہیں یہ چیزیں خوبصورت لوگوں پر زیادہ آتی ہے۔ تو وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، سنہرے بال، ہرے ہرے آنکھیں، اور چھوٹی سی منہ، چھوٹی سی ناک، گول مٹول چہرہ، سفید بالکل گورا چٹا۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں سے میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا نا، کوئی آتا ہے رات کو مجھے جگاتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے، اب تو کھیلتا نہیں لیکن مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے، میں اس کی باتیں سنتی رہتی ہوں۔ گھر والوں نے سوچا کہ سائیکو ہوگی، ایک سائیکولوجسٹ کو دکھایا اور بہت سارے ڈاکٹروں سے اپوائنٹمنٹ لی، تو لیکن اس کا جو ہے آپ مطلب اس کا حل تو کوئی اور تھا، اس کا مسئلہ کوئی اور تھا، حل کسی اور جگہ ڈھونڈنی تھی، لیکن ویسے ہی ڈاکٹروں کا بھی وقت ضائع ہوا اور اس بچی کا بھی، اور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن یہ تھا کہ اس کی شادی ہو گئی، تو جب اس کی شادی ہو گئی اور یہ اس گھر میں چلی گئی، تو دوستوں اس کو چند دنوں میں پتہ چل گیا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ بے تحاشا ڈرگز لیتا ہے، یعنی بہت ڈرگزی انسان ہے، سارا دن نشے میں دت رہتا ہے۔ چونکہ بہت امیر کبیر باپ کا بیٹا تھا، اسے جاب وغیرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ اس لڑکی کو مطلب کوئی مسئلہ تھا، اس کو 2 وقت کی فینٹاسٹک روٹی، بہت زبردست شاندار کپڑے، لباس، گھر، رہن سہن مل رہا تھا۔ یعنی ان کے ماں باپ کو پتہ تھا، شاید لڑکے کے ماں باپ کو، کہ لڑکا بہت زیادہ ڈرگز لیتا ہے، لیکن اس سے تو لڑکے کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے۔ تو خیر لڑکی کافی افسردہ ہونے لگی کچھ دنوں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو، جو ایک انسان 24 گھنٹے نشے میں ہوگا تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ، اور پھر محبت، عورتوں کو تو اور کیا چاہیے، اٹینشن چاہیے، مردوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ عورتوں کو پیسہ پسند ہے، ہاں پیسہ اسے ہر انسان کو اپنی ضرورت کے لیے پیسہ پسند ہے، ہم سب کو پسند ہے، ایک دنیاوی لحاظ سے کہ مطلب ہماری جو دنیاوی رہن سہن ہے وہ خیر مکمل تو کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن اسٹیبل ہو، مطلب ایسا ہو کہ مطلب دوسرے لوگ ہم پر نکتہ چینی نہ کرے، بس باقی ہر چیز دنیا میں رہنے والی ہے اور ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ کیونکہ صبح اس پر میری بات ہو رہی تھی، تو اس طرح ویل ڈریسنگ، ویل رہائش، ویل سب کچھ ویل، تو یہ ساری چیزیں رہنے والی ہے اور یہ سب چیزیں رہ جائے گی اس دنیا میں، لیکن ہمیں ایک ایک کفن میں جانا ہے۔ تو اس میں زیادہ وہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے پیارے دوستوں، میری بہنوں، میری چھوٹی چھوٹی بہنوں، میری بڑی بڑی بہنوں، میری چھوٹے چھوٹے بھائیوں، میرے بڑے بڑے بھائیوں، میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی، پیسہ سب کو پسند ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ
بھائی تم لوگوں کو پسند ہے مجھے نہیں مجھے تم لوگوں سے زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیسے سے ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ایک ریئل اور اٹل، جسے ہم اٹل حقیقت کہتے ہیں دوستو، وہ پیسہ یہاں رہے گا اور ہم چلے جائیں گے. ہماری جو نسلیں آ رہی ہے ان کو مطلب وہ پیسہ ان کے پاس رہ جائے گا اگر زیادہ ہے، اور پھر انہوں نے بھی یہاں سے جانا ہے، یہ ختم بھی ہو سکتا ہے یہ پیسہ. یعنی یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم اسے دل لگا کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس ایسی قیمتی گاڑی ہے، قیمتی ڈریسز ہے، قیمتی گاڑیاں ہے، قیمتی بہت کچھ ہے، لیکن یہ قیمتی ساری قیمتی چیزیں ختم. بس پھر ہم نے اس اللہ کے سامنے جو ہے پیش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا تھا، اس پر جو ہے ایک اختیار دیا تھا، ہم نے کس طریقے سے وہ چیزیں جو ہے ہینڈل کی، کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال میں لایا ہے. تو خیر واپس اپنی سٹوری کی طرف آتے ہیں. تو یہ آدمی بہت امیر کبیر تھا، لڑکے کو کوئی پریشانی تھی، لیکن میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ ایک عورت کو اگر پیسہ زیادہ پسند بھی ہو، لیکن سب سے زیادہ جو چیز اسے پسند ہوتی وہ اپنے ہسبینڈ کی اٹینشن. یہ میں کہہ رہی ہوں دوستو، ہم سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے کتنے غریب ہو، کتنے امیر ہو، لیکن اگر شوہر ہمیں اگنور کرتا ہے تو ہم سے ایک پل بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی سی افسردہ اور خفا ہونے لگی، کیونکہ وہ آدمی تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھا. اگر تھوڑی دیر اس کے پاس آتا تو وہ بھی اتنے نشے میں لت ہوتا کہ مطلب کچھ محبت پیار بری باتیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو خیر اسی طرح یہ پریشان ہو گئی. اب جب یہ پریشان ہو گئی تو اس کا تو میں نے بتایا ایک اندر کریچر چیز تھی، اس کی دوستی تھی. تو رات کو وہ آ گیا اور اس کو بتایا کہ تم پریشان ہو، اداس ہو. دوستو یہ ریئل سٹوری ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں میں بہت پریشان ہوں کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہے یہ ڈرگس لیتا ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہیں نا، گپ شپ لگاتے رہیں گے، اس کو چھوڑو، اس کے ساتھ کیا گپ شپ لگانی ہے تمہیں. اسی طرح ایک رات ساری رات یہ باتیں کرتی رہی اس سے. دوسری رات اسی وجہ سے انسان جب خفا ہوتا ہے تو اس کو نیند بھی نہیں آتی، کم سے کم مجھے تو نہیں آتی، میری تو ختم ہو جاتی ہے نیند. اب دوسرے لوگوں کا نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ الٹا، کچھ لوگ کے ساتھ الٹا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خفا ہوتے تو ہمیں دیر ساری نیند آ جاتی ہے، میری بھوک ختم نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بہت خفا ہو تو آپ کی بھوک مٹ جاتی. ہاں اللہ نہ کرے بہت ہی خطرناک پریشانی جب مجھ پہ آن پڑتی ہے نا، تو پھر واقعی میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری نیند بھی ختم. لیکن اگر ایسا ہو کہ بس نارمل طریقے سے 50% تو میری نیند ختم ہو جاتی ہے. بھوک مجھے لگتی ہے، میں بہت خوراکی چیز ہوں، بہت خوراکیں کرتی ہوں اس طرح. تو یہ جو اس کا ہسبینڈ تھا، رات کو اس کی کسی پہر آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ اس کی وائف کسی سے باتیں کر رہی ہے. تو پھر اس نے مطلب سننے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن اس کو گن کی تو آواز آ رہی تھی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. پھر یہ اٹھا، اس نے لائٹ آن کی تو اس نے دیکھا کہ اس کی وائف سو رہی ہے. یہ حیران تھا. خیر اسی طرح مسلسل اب کچھ راتوں سے یہ چیز وہ نوٹ کر رہا تھا. تو دوستو وہ ایک ایسے غم میں مبتلا ہو رہے نا کہ اس کی وائف کسی اور سے اس کا تعلق ہے. اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میری وائف جو ہے میری موجودگی میں غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے. تو یہ بات اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب دیکھو مرد پر جب آن پڑتی، یہ چیز بھی مجھے اپنی سوسائٹی کی اچھی نہیں لگتی کہ یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں خود تو دوسری لڑکیوں پہ لائنیں مارتی، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا ایک وہ مل گیا نا کہ وائب جو میری ہے وہ کسی اور سے بات کرے، پھر اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے. بھائی تم جو کر رہے ہو تو اس کو بھی تو وہی ٹینشن ملتی ہے نا، اس کو بھی وہی فیل ہوتا ہے جو اب تمہیں ہو رہا ہے. لیکن خیر چلو یہ ایک اور بحث ہے. اب یہ جو ہے اپنی بیوی کا وہ کرنے لگا انکوائری. ہر رات کو یہ اٹھتا تھا، اس کے پیچھے وہ اگر کچن میں جاتی تو کچن وہ کہتی کیا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو یہ کہتا تھا کہ نہیں تم یہاں کیا کرتے ہو. کہتے یار میں اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں. یہ وہ ایک میری طرح چائے پسند لڑکی تھی. تو خیر لیکن یہ شخص کہتا ہے اپنی کہانی میں کہ میں نے ایک دن وہ انسان نہیں دیکھا، اور میں نے اس سے فون لیا، میں نے اس کا پورا فون چیک کیا، کہیں بھی اس سے مجھے ایسی ریکارڈ نہیں ملی جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھئی یہ نمبر جو ہے یہ کسی اور کا ہے. تو میرے لیے مسائل بڑھتے گئے. خیر میں تنگ آ گیا.
مجھے نہیں مل رہا تھا کوئی سراغ، اور میری وائف مسلسل کسی سے باتیں کرتی تھی، مجھے آواز آتی تھی، اگر یہ کچن میں ہوتی تھی تو باتوں کی آواز، جب میں جاتا تو یہ خاموش ہو جاتی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں ہے، یعنی یہ چپ چپ کے مجھ سے باتیں کرے۔ اس نے اسے اپنے امی کے گھر بھیجا کہ جاؤ، اب اسی اثنا میں ان کی ایک بیٹی بھی ہو گئی، خیر اس کو بھیج دیا کہ آپ جائیے، مجھے آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنا، یا شاید اس کی بیٹی بعد میں ہوئی، تو نہیں اس کی بیٹی پہلی ہوئی تھی، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھا اور اس کو بیچ دیا۔ اب اس کو بیچ دیا تو اس کے گھر والوں کو پتہ تھا، اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ یہ بچپن سے اسی طرح باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اندر جو چیز ہے وہ اٹیچ ہے۔ وہ نہیں مانا تھا کہ تم لوگوں نے شادی سے پہلے تو ایسا نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے نہیں کہا تھا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسی بڑی اتنی خاص بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ رات کو ہماری بچی اٹھتی ہے اور یہ خود سے باتیں کرتی، کیونکہ آپ تو یہی سمجھو گے نا کہ خود سے، کیونکہ جس چیز سے یہ بات کرتی وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ خیر ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ سمجھے گے کہ جھوٹا موٹا ڈرامہ ہے، ویسے ہی رشتے میں دراڑیں پیدا ہوتی۔ اب یہ ہوا کہ لڑکی اپنے گھر میں رہنے لگی امی کے پاس، اور یہ اپنے گھر آ گیا، اس کے پاس نوکر تھے، بھئی ساری چیزیں تھیں، ان کی بچی کا خوب خیال رکھ رہے تھے سب لوگ۔ اب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ رات کو جب یہ سو گیا تو اسی طرح اس کو آوازیں آتی رہی باتوں کی۔ یہ مزید 6-7 دن اپنی بیوی سے مطلب علیحدگی کے بعد، ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی لیکن اس کو بیچ دیا گیا تھا، یہ مسلسل اپنے گھر میں باقاعدہ باتوں کی آوازیں سنتا تھا اسی طرح، اور اسی طرح مطلب اب یہ چیز اتنی مزید بڑھ گئی کہ کبھی اس کو اٹھاتی تھی، اس کو دھمکی دیتی تھی کہ اٹھو، جب یہ اٹھتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کا لائٹ آن آف آن آف آن آف، اس کو تھپڑ دیتا تھا، یعنی کوئی نہیں ہوتا تھا اور اس کو تھپڑ لگتی تھی۔ یہ سمجھ گیا کہ جو میرے ان کے گھر والوں نے جو کہا تھا وہ تو صحیح ہے، یعنی جو چیز اس کے پاس تھی اب وہ اس کے پاس رہ گئی تھی، لڑکی تو چلی گئی لیکن وہ چیز جو تھی نا دوستو وہ اس کے گھر میں ہی رہ گئی تھی۔ اور کیوں رہ گئی تھی؟ کیونکہ اس کو اس لڑکی سے اتنی محبت تھی کہ اس نے جو اس کا شوہر تھا نا، اس نے اپنی وائف کو جو تنگ کیا تھا وہ اس کا بدلہ لے رہا تھا، وہ جن کہ کیوں میری فرینڈ کو اس طرح مطلب تنگ کیا ہوا ہے تو نے۔ تو خیر یہ واپس آ گیا اور ان لوگوں سے معافی مانگی اور اپنی وائف کو لے کے، ہاں اسی اثنا میں اس کی جو وہ تھی نا، جو نشے کی وہ تھی، وہ ختم ہو گئی تھی، وہ اس طرح ختم ہو گئی کہ وہ بھی اس جن کا کمال تھا کہ اس کو ایک شک دیا کہ وائف آپ کی کسی سے بات کرے تو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ یہ پھر نشہ کم کرتا تھا کہ یہ دیکھ سکے کہ کون ہے جس کی وائف کو فون کرتا ہے اس کو، تو اسی چیز میں وہ نشہ کم 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 وہ عام روٹین پہ پھر بھی کرتا تھا، یہ چیز مطلب چھٹتی نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ جو سارا دن نشوں میں لت پڑ وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب نارمل انسانوں کی طرح تھوڑا بہت سگریٹ پینا اس طرح، تو وہ اپنی بیوی کو لے آیا اور بہت مطلب اپنی بیوی کو منایا اور ان کی زندگی واپس وہاں سے سٹارٹ ہو گئی اچھی طریقے سے۔ اور اب وہ چیز اب بھی آتا تھا لیکن راتوں کو اتنا نہیں آتا تھا کیونکہ وہ اپنی فرینڈ کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ تو بھئی یہ ہوا کہ ان کی زندگی شروع ہو گئی، اسی طرح ایک بیٹا ان کی گود میں آ گیا اور بیٹی پھر آ گئی اور اس طرح ان کے بچے بھی ہو گئے، یہ بہت کامیاب، وہ ایک کامیاب انسان بن گیا، وہ ساری جو نشے وشی تھی ختم ہو گئی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب بھی اسی گھر میں ہیں، لیکن جو چیز ان کی امی کے ساتھ تھا اب وہ اس بچوں کے ساتھ، ان کے بچے جب سائیکل پر کھیلتے ہیں تو یہ ان کا جو والد صاحب ہے یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا سارا دن کہتا ہے کہ بیٹو سائیکل پہ، میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں، میں تمہیں یہاں لے کے جاؤں، میں تمہیں کہتا ہوں بیٹا کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا، یہ دیکھو میری فرینڈ، اتنی پیاری فرینڈ۔ تو میں کہتا ہوں نہیں مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو بچوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے کھیل کود میں کہ مطلب ان کے ساتھ جیسے کوئی ہو وہ خود سے باتیں کر دے، لیکن وہ میرا بچہ جو ہے وہ سائیکل پر ایسے بیٹھے ہوتا ہے جیسے واقعی اس کے پیچھے کوئی بیٹا ہے، اور وہ ایسے گود میں کسی کو اٹھاتا ہے جیسے واقعی کسی کو گود میں اٹھایا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے ایک نقل، ویسی ایک نقل ہم کرتے، ایک ہوتا ہے سچ مچ میں۔ اور ہمارے جو بچے سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی ہمارے بچے آپس میں اتنی دوستی نہیں رکھتے جتنی ان جنات کے بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہے، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور یہ بھی خوشی کہ میری بیوی کی جان
छूट गई। यानी वो चीज़ चली गई अब, या शायद बूढ़ा हो गया, लेकिन उनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ घूमते फिरते, तो मैं कहता हूँ चलो, यानी इस बात का तो सबूत है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाते। और मेरा जो एक बेटा है वो कहता है मम्मा यासीन मेरे साथ खेल रहा है, आपको नहीं पता इसका नाम यासीन है? तो मैं कहती हाँ हाँ मुझे पता है, यानी मुसलमान है, नाम से ये पता चल गया कि जो जिन्नात है वो मुसलमान है। तो दोस्तों, इस स्टोरी का मेरा आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग डर जाए, इससे कोई नहीं डरता, ये आम सी बात है। लेकिन कभी कभार हॉरर्स में ऐसी चीज़ें होती है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो आपको मतलब एक दोस्ती के, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ दोस्ती में, हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन ये एक रियल स्टोरी में एक बुक से वो कर रही थी कि एक रियल स्टोरी, इसको प्रोग्राम में भी बताया गया था, किसी प्रोग्राम में भी किसी ने इस तरह कहा था, तो मुझे अच्छी लगी थी। तो कि ये जो है दोस्त की शक्ल में भी अक्सर आती है, लेकिन ऐसी बहुत कम होता है कि ये जो जिन्नात होती है ये आपके दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे दोस्त कि आप पर फिर कोई परेशानी आई तो ये खुद उसका हल निकालते, तो ऐसे बहुत कम होता है। वैसे लाखों में एक केस ऐसा होता है, ज़्यादातर ये होता है कि आपको नुकसान ही पहुंचाते, यानी डराते धमकाते और आपकी सेहत ख़राब हो जाती, बिगड़ने लगती इस तरह। तो बस ये स्टोरी से मेरा यही मतलब था कि उनका सब कुछ फिर ठीक हो गया, और ये इसके बचपन के दोस्त थे जो कि इनके माँ बाप सोच रहे थे कि साइको प्रॉब्लम है हमारी बेटी को, लेकिन वो आगे जाके उनके बच्चों में भी वो चीज़ शामिल हो गई। ओके दोस्तों, आज के लिए ये, और तब तक के लिए इजाज़त। वैसे मुझे खांसी हो गई, और यकीन जाने 1 महीने से ज़्यादा हो गया, रमज़ान आने वाले, मैं चाहती हूँ कि या अल्लाह मेरी खांसी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं रोज़े कैसे रखूँगी भाई, रोज़े तो रखने हैं मुझे और अचानक मुझे ये देखो, मुझे अचानक बातों बातों के बीच में जो है बिल्कुल सांसें वो हो जाती है, तो बहुत अजीब हो रहा है। तो खैर क्या कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए ये बस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और प्लीज़ सारी स्टोरीज़ वॉच किया करें ताकि हमें थोड़ा वॉच टाइम मिला करे, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच।